صاحب التاج والنعمات وختم النبوة الذي نزل الكتاب بكل الصمد لا أول له ولا آخر له. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما بنعمة ربك فحدث. قال الله عز وجل في مقام آخر: إنا أعطيناك الكوثر. صدق الله العلي العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بلند آواز سے درود السلام کا نذرانہ پیش کیجیے اور اس عقیدے سے پیش کیجیے کہ ہمارے آقا سید کونین سرور کون و مقام صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں بیٹھ کر ہمارے درود سلام کو سنتے بھی ہیں اور جواب بھی دیتے ہیں. اور یہ صحیح مسلم شریف کے حدیث موجود ہے. میرے آقا سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ احد یسلم علی حتی ارد علیہ السلام. حضور نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان میں سے کوئی بھی مجھ پر درود و سلام پڑھتا ہے تو میرا اللہ مجھے ادھر متوجہ فرما دیتا ہے حتی ارد علیہ السلام، یہاں تک کہ میں سلام والوں کے سلام کا جواب دیتا. تو بلند آواز سے درود السلام کا نذرانہ پیش کیجیے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدنا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدنا نبی اللہ. بعد الحمد والصلاۃ لائق سید احترام نبی جمیل حاضرین سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. عزیزان گرامی وقار، وہ خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جنہیں رب تعالیٰ نے اس ماہ کو، اس مہینے کو اپنے حبیب کے ذکر کے لیے چن. اور انہی خوش نصیب لوگوں میں سے ہم بھی رب تعالیٰ نے ہماری دنیاوی مشغولیات کو ترک فرما کر ہمیں اپنے حبیب کے ذکر کے لیے یہاں بٹھا. ذکر کو سنانے کے لیے اور سننے کے لیے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ السلام اس ماہ کو دنیا میں تشریف لائے. یہ ماہ، یہ مہینہ اتنا اہم کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آنے والا بھی کوئی کم درجے کی ہستی نہیں ہے، بلکہ وہ عظیم درجے کی ہستی ہے، وہ اہم درجے کی ہستی ہے. اس وجہ سے اس ماہ کو چراغاں کیا جاتا ہے، محفل میلاد کی جاتی ہے، حضور کا ذکر کیا جاتا ہے، حضور کی سیرت کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے. اس وجہ سے یہ مہینہ بڑا میرے رب تعالیٰ نے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی شان حضور علیہ السلام کثیر معجزات کے عامل ہیں. حضور علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت قرآن مجید برہان رشید میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ انا اعطیناک الکوثر، بے شک ہم نے آپ کو کثرتوں کی کثرت عطا فرمائی. یہاں پر رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اعطینا، تو کے ساتھ فرمایا. اگر تا کے ساتھ فرماتا رب تعالیٰ تو پھر بھی معنی یہی بنتا کہ ہم نے آپ کو عطا کیا. لیکن تا کے ساتھ فرمانا اور تا کے ساتھ فرمانا اس میں فرق ہے. اگر تا کے ساتھ فرماتا رب تعالیٰ تو اس کا معنی یہ بنتا کہ آپ کو کثرتوں کی کثرت تو عطا فرمائی لیکن مالک نہیں بنایا، اگر تا کے ساتھ فرماتا. لیکن رب تعالیٰ نے تا کے ساتھ فرمایا انا اعطیناک الکوثر،
بے شک ہم نے آپ کو کثرتوں کی کثرت عطا فرمائی، یعنی آپ کو جو دی ہے ہم نے عطا کی ہے چیز، وہ آپ کو ہم نے مالک بنا دیا ہے، اب واپس نہیں لیتے۔ تو عزیزان گرامی وقار، اللہ تبارک و تعالی نے میرے نبی کو بہت سی خصوصیات عطا فرمائی۔ میرے نبی کی سب سے بڑی خصوصیت میرے نبی کی سب سے بڑی خصوصیت میرے نبی کا آخری نبی ہونا، میرے نبی کا خاتم الانبیاء ہونا، میرے نبی کا خاتم النبیین ہونا، اور میرے نبی کا امام المرسلین ہونا، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سب سے بڑی خصوصیت ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، میرے آقا سید کونین سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انا محمد و احمد، لوگو اللہ نے مجھے بڑی شان عطا فرمائی ہے، میں محمد بھی ہوں، میں احمد بھی ہوں۔ پھر فرمایا کہ وَأَنَا الْمَاحِي، اللہ نے میرا نام ماہی بھی رکھا ہے، میری ذات کے ذریعے سے اللہ نے کائنات سے کفر کو مٹا دیا۔ اور آگے حضور علیہ السلام کے الفاظ ہیں، حضور نے ارشاد فرمایا کہ وَأَنَا الْحَاشِرُ، حضور نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے میرا نام حاشر بھی رکھا ہے۔ اب حاشر کا مطلب یہ ہے، حاشر اس ذات کو کہتے ہیں کہ وہ ذات کہ پوری کائنات کے انسانوں کا حشر اس کے قدموں میں ہو، اس کو حاشر کہتے ہیں۔ ولی ہو یا عام انسان ہو، عالم ہو یا غیر عالم، یہودی ہو یا عیسائی، مسلمان ہو یا کرسچن، کوئی کائنات میں ایسا نہیں ہے کہ جس کا حشر میرے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قدموں میں نہ ہو۔ تو حضور علیہ السلام کی بہت سی شانیں ہیں۔ اب ان شانوں کو کیسے پہچانا جائے، کتنی شانیں ہیں حضور علیہ السلام کی؟ تو امام قسطلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ اگر کوئی ہمارے نبی کی شان کو سمجھنا چاہے تو وہ یوں سمجھے کہ ایک ترازو رکھا جائے، ایک ترازو رکھا جائے، اس کے ایک پلڑے پہ ساتوں زمینیں رکھی جائیں، اسی پلڑے پہ ساتوں آسمان رکھے جائیں، اسی پلڑے پہ جنت و دوزخ، عرش، کرسی، لوح و قلم رکھ دیے جائیں، اسی پلڑے پہ جمیع ملائکہ تمام فرشتوں کو رکھ دیا جائے، اسی پلڑے پہ غوث، قطب، ابدال، قلندر، حتیٰ کہ سوالات انبیاء کو بھی اسی ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، اور دوسرے پلڑے میں اکیلے زہرا کے بابا، حسنین کے نانا، امام الانبیاء حضور علیہ السلام کو رکھ دیا جائے، اور پھر وزن کیا جائے تو پلڑا ہمارے نبی والا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ حضور علیہ السلام کی شان ہے۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ ایسی ہستی ہیں کہ ان کو 75 مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی، وہ بھی خواب کی حالت میں نہیں، بیداری کی حالت میں ہوئی۔ یہ اپنی 3 کتابوں میں لکھتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی خوشی منانا، یہ محفل میلاد کرنا، یہ ایمان کی دلیل ہے۔ لہذا جو خوشی مناتا ہے سمجھو اس کا ایمان محفوظ ہے، اس کا ایمان کہیں گیا نہیں۔ سیرت قلبیہ میں آتا ہے کہ میرے آقا سید کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت بسعادت جب ہوئی تو یہ شیطان 3 دفعہ زور زور سے رویا، چیخ چیخ کے رویا۔ ایک دفعہ یہ اس وقت رویا کہ جب اس شیطان کو لعنت کا توپ پہنا کر جنت سے نکالا گیا، جنت سے بھگا دیا۔ اور دوسری مرتبہ یہ اس وقت رویا کہ جب حضور علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے۔ اور تیسری مرتبہ یہ اس وقت رویا کہ جب میرے آقا سید کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سورۃ فاتحہ کا نزول ہوا، سورۃ فاتحہ نازل ہوئی۔ تو حضور علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو اس وقت حضور کے صحابہ کرام موجود نہیں تھے، ہاں البتہ جبریل امین حضور علیہ السلام کے ساتھ تشریف فرماتے بیٹھے ہوئے تھے۔ اور یہ شیطان حضور علیہ السلام کو مس کرنے کے لیے آ رہا ہے، چھونے کے لیے آ رہا ہے۔ لہذا جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ رو رہا ہوتا ہے،
وہ کیوں روتا ہے؟ کیونکہ شیطان اس کو چھوٹا ہے، اس کو مس کرتا ہے۔ تو یہ شیطان بدبخت حضور علیہ السلام کو چھونے کے لیے آ رہا تھا، تو جبریل امین نے اسے اتنی زور سے ٹانگ ماری کہ یہ کئی سو میل دور جا کے گرا۔ اور سیرت قلبیہ میں آتا ہے کہ اس نے اپنے بال بکھیرے، مٹی ڈالی، مٹی ڈال کر ماتم کرنے لگا، سینے پہ ہاتھ مارنے لگا، کہنے لگا کہ ہائے میں مر گیا، ہائے میری کمر ٹوٹ گئی، ہائے میرا ستیہ ناش ہو گیا، چیخنے لگا۔ تو اس کے چیلے چمچے جو تھے وہ دور دراز سے سفر طے کر کے اس کے پاس آئے، کہنے لگے کہ سردار آج آپ نے اپنی تو حالت ہی خراب کر دی ہے، آج کیا معاملہ ہے؟ سوالات انبیاء آئے تو آپ نہ روئے، لیکن ایک آمینہ کا لال جو کہ یتیم ہے وہ آ گئے تو آپ نے تو اپنی حالت ہی خراب کر دی ہے۔ حضرت موسیٰ آئے تو آپ نے کچھ نہیں کیا، آپ نے اپنی حالت نہیں خراب کی۔ حضرت عیسیٰ آئے، جتنے بھی انبیاء آئے تو آپ ٹھیک رہے، آپ نے مقابلہ کیا، لیکن آج کیا معاملہ ہے؟ تو شیطان نے کہا کہ چپ کرو، تمہیں پتہ نہیں یہ وہ نہیں ہے جو تم سمجھے ہو، یعنی کہ ان میں اور ان انبیاء میں فرق ہے۔ تو چیلوں نے کہا کہ یہ فرق کیا ہے؟ تو شیطان نے کہا کہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ نبی بن کے آئے، میں سمجھتا ہوں وہ نبی بن کے آئے، یہ حبیب خدا بن کے آئے، یہ خدا کے حبیب بن کے آئے۔ تو پھر چیلوں نے کہا کہ یہ حبیب خدا اور نبی ہونے میں کیا فرق ہے؟ تو شیطان نے کہا کہ وہ تو نبی بن کے آئے، امت نے گڑبڑ کی، حضرت موسیٰ کے ہاتھ اٹھ گئے، عذاب آ گیا، حضرت عیسیٰ کے ہاتھ اٹھ گئے، عذاب آ گیا۔ الغرض جتنے انبیاء کو ان کی امتوں نے تنگ کرنا شروع کیا تو انبیاء کے ہاتھ اٹھتے گئے، عذاب آ گیا۔ شیطان کہنے لگا کہ ارے یہ وہ نہیں ہے، یہ رحمت کا چولا پہن کر آیا ہے، یہ رحمت للعالمین بن کے آیا ہے، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ شیطان کہنے لگا کہ میں اور تم کروڑوں داؤ کھیل کر ان کی امت کو بہکائیں گے، لیکن یہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک ہی سجدہ کریں گے، سب اپنی امت کو بخشوا دیں گے۔ تو اسی وجہ سے ہم اہل سنت و جماعت کہتے ہیں کہ فلک کے نظاروں، زمین کی بہاروں، سب خوشیاں مناؤ، حضور آ گئے۔ تو میلاد کس کو کہتے ہیں؟ تو شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مدارج النبوہ کے اندر آپ فرماتے ہیں، اور اس کے علاوہ میرے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمۃ الرحمن، آپ نے تو میلاد کی تعریف یوں بیان فرمائی، آپ نے فرمایا کہ میلاد حضور کی صورت و سیرت کے تذکروں کا نام ہے، حضور کے یدین کے تذکرے ہوں، حضور کے رجلین کے تذکرے ہوں، حضور کے تکلم کی باتیں ہوں، حضور کے تبسم کی باتیں ہوں، حضور کی قول و فعل کی باتیں ہوں۔ الغرض جس محفل میں حضور کی سیرت کے حوالے سے بیان کیا جائے، ہم اہل سنت و جماعت کے نزدیک اس کو محفل میلاد کہتے ہیں۔ تو بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ محفل میلاد جائز ہے۔ محفل میلاد پہلے سمجھو تو صحیح، کس کو کہتے ہیں؟ جس میں حضور کا ذکر کیا جائے، اس کو تو محفل میلاد کہتے ہیں۔ اور حضور کی شان حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمائی۔ آپ نے فرمایا، آپ حدیث لاتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے آپس میں بحث کرنے لگ گئے، آپس میں بحث و مباحثہ کرنے لگ گئے۔ ایک طرف بیٹے ادھر ہو گئے، دوسری طرف بیٹے اس طرف ہو گئے۔ اس طرف والے کہتے ہیں کہ کل کائنات میں اللہ کی نظر میں ہمارے بابا افضل ہیں، لیکن اس طرف والے کہتے ہیں کہ نہیں، کل کائنات میں اللہ کی نظر میں اللہ کے نوری فرشتے افضل ہیں۔ دونوں طرف سے دلائل آ رہے ہیں، دونوں طرف سے بحث ہو رہی ہے۔ تو بیٹوں نے کہا کہ چلو ہم اپنے بابا کے پاس جاتے ہیں، ان کے پاس فیصلہ کرتے ہیں، ان کے پاس فیصلہ کرواتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں۔ تو سارے کے سارے بیٹے گئے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس، عرض کرنے لگے کہ بابا جان آپ فیصلہ فرمائیں کہ اللہ کی نظر میں کل کائنات میں آپ افضل ہیں یا اللہ کے نوری فرشتے افضل ہیں؟ تو حضرت آدم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہاں میں تمہیں بتاتا ہوں، میں فیصلہ کرتا ہوں،
سنو، نہ تو اللہ کی نظر میں تمہارے بابا کل کائنات میں افضل ہیں، نہ تو اللہ کے نوری فرشتے افضل ہیں۔ اب ان کے بیٹوں نے کہا تو پھر کون افضل ہیں؟ تو حضرت آدم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو کل کائنات میں افضل ہیں اللہ کی نظر میں، سنو جب میں ان کا نام لوں نا تو تم نے محبت کا اظہار کرنا ہے، تم نے عشق کا اظہار کرنا ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو سب سے افضل ہیں، جو سب سے اعلیٰ ہیں، جو سب سے اکمل ہیں، سنو جب اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے بابا کے جسم میں روح ڈالی، ابھی وہ روح پاؤں تک پہنچی ہی نہیں تھی کہ میری آنکھوں نے اللہ کے عرش کے کنگروں پہ یہ لکھا ہوا پڑھا محمد الرسول اللہ کذالک اکرم الخلق علی اللہ۔ اب تم خود ہی فیصلہ کر لو، نہ تو تمہارے بابا اللہ کی نظر میں کل کائنات میں افضل ہیں، نہ ہی اللہ کے نوری فرشتے افضل ہیں، بلکہ جو سب سے افضل ہیں وہ آمنہ کے لال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضور علیہ السلام کی کثیر معجزات ہیں، حضور کے کثیر ارہاسات ہیں۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضور علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو اس وقت میں 7 سال کا تھا یا میں 8 سال کا تھا۔ جب حضور کی ولادت ہوئی تو رات کا جب پچھلا پہر ہوا تو یہودیوں کا بڑا رہنما، یہودیوں کا بڑا عبادت گزار وہ چیخنے لگا، چلانے لگا، کہنے لگا فاجتمعوا یا معشر یہود، اے یہودیوں جمع ہو جاؤ، فاجتمعوا الیہ، وہ سارے کے سارے اس کی طرف جمع ہو جاؤ۔ وہ یہودی بڑا رہنما کہتا ہے وَأَنَا أَسْمَعُ قَالُوا يَا وَيْلَكَ مَا لَكَ، وہ کہتا ہے جب یہ میرے یہودی آنے لگے، میرے دوست میرے خلیفہ آنے لگے تو انہوں نے، میں نے سنا کہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہائے تو ہلاک ہو، تجھے کیا ہو گیا؟ تو اس یہودی بڑے عبادت گزار نے کہا اپنے یہودیوں سے، اپنے چھوٹوں سے، کیا تمہیں پتہ نہیں ہے کون تشریف لائے ہیں دنیا میں؟ تو یہودی نے کہا کون تشریف لائے؟ تو یہودی بڑا عبادت گزار اس نے کہا کہ قد طلع النجم محمد الذی ولد فی اللیل، تمہیں معلوم نہیں ہے کہ آج کی رات محمد والا تارا طلوع ہو گیا ہے، رسولوں کے امام دنیا میں تشریف لے آئے ہیں۔ حالانکہ ان کو پتہ بھی تھا حضور علیہ السلام کا، لیکن پھر بھی یہ بدبخت ایمان نہ لائے حضور پر۔ حدیث شریف میں آتا ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میرے آقا سید کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کی مجلس میں آئے، میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ ما اجلسکم، ما اجلسکم، کس چیز نے تمہیں یہاں بٹھایا؟ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم یہاں محفل سجانے کا ہمارا مقصد ہے، ہم یہاں اس لیے بیٹھے ہیں کہ یہ جو اللہ نے ہمیں دین اسلام کی دولت عطا فرمائی ہے اور آپ کو بھیج کر ہم پر بڑا احسان کیا ہے تاکہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس پر شکر ادا کریں۔ تو میرے آقا سید کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خدا کی قسم تم صرف اس لیے ہی بیٹھے ہوئے ہو؟ تو صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ خدا کی قسم ہم صرف اس لیے ہی بیٹھے ہوئے ہیں کہ آپ کی آمد پر ہم اللہ کا شکر ادا کریں، ہم اللہ کا ذکر کریں۔ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ میں نے تم سے قسم اس لیے نہیں لی کہ مجھے تم پر شک ہے، بلکہ میں نے قسم تو اس لیے لی ہے کہ میرے پاس جبریل امین تشریف لائے، انہوں نے کہا کہ تمہارے اس فعل پر، تمہارے اس عمل پر اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کے سامنے فخر فرما رہا ہے۔ اور وہ صحابہ کیا کر رہے تھے؟ حضور کا ذکر کر رہے تھے، حضور کی شانیں بیان کر رہے تھے، حضور کی سیرت بیان کر رہے تھے۔ تو حضور کے صحابہ کے اس عمل پر رب تعالی فرشتوں کے سامنے فخر فرما رہا ہے۔ اور حضور علیہ السلام نے بھی اپنا میلاد اپنی زبان سے ذکر فرمایا۔ میرے آقا نے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میرے سامنے میرے آقا سید کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے میلاد کا ذکر فرمایا، حالانکہ حضور نے خود میلاد کا ذکر فرمایا اپنی زبان سے۔ اور ایک اور حدیث میں آتا ہے میرے آقا سید کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد ماجد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائیوں میں سے ایک بھائی ابو لہب بھی تھا۔ اس کی ایک لونڈی تھی، اس نے اس کو آ کر خوشی کی خبر دی اور کہنے لگی کہ آج تیرے بھائی عبداللہ کے ہاں بچے کی ولادت ہو گئی۔ تو ابو لہب اس خوشی میں آ کر اپنی انگلی کے اشارے سے اپنی لونڈی کو آزاد کر دیا، کہا کہ تو جا آزاد ہے۔ حالانکہ وہ سخت کافر تھا، وہ سخت کافر تھا جس کی مذمت کے بارے میں قرآن کی پوری سورت نازل ہوئی، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔ وہ سخت کافر تھا، لیکن پھر بھی اس پر یہ کرم ہوتا ہے کہ اس کو اس انگلی سے پانی پلایا جاتا ہے جس سے وہ سیراب ہوتا ہے۔ تو علماء کرام فرماتے ہیں اس واقعے سے، وہ فرماتے ہیں کہ وہ سخت کافر تھا اور ہم مومن ہیں، وہ حضور کا دشمن تھا اور ہم حضور کے غلام ہیں، بلکہ غلاموں کے بھی غلام ہیں۔ وہ اس نے اللہ کا نبی سمجھ کر حضور کی خوشی نہیں منائی، جبکہ ہم اللہ کا رسول سمجھ کر حضور کی خوشی مناتے ہیں۔ تو پھر اس پر یہ کرم ہوتا ہے کہ اس کو انگلی سے پانی پلایا جاتا ہے، اس کے عذاب میں تخفیف ہوتی ہے۔ تو ہم تو حضور کا ذکر ہی ذکر کرتے رہتے ہیں، مسلمان ہیں، تو ہم پر رب تعالیٰ کیسا کرم کرتا ہے۔ امام قسطلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں آپ کہ اس پر یہ کرم ہوتا ہے تو ہم پر بھی انشاءاللہ یہ کرم ہوگا کہ اپنے حبیب کے وسیلے سے رب تعالیٰ ہمیں جنت میں داخلہ عطا فرمائے۔ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب حضور علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تو میں نے دیکھا کہ آسمان سے ایک نورانی بادل نیچے اترا، وہ آ کر اس نے حضور علیہ السلام کو اپنے اندر چھپا دیا تو حضور مجھ سے غائب ہو گئے۔ تو پھر غیب سے آواز آئی، ایک ندا دینے والے نے ندا دی کہ لے جاؤ میرے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، ان کو مشرق اور مغرب کو ان کی زیارت کراؤ تاکہ کائنات کا ہر ذرہ ذرہ ان کے نام سے واقف ہو جائے، ان کی شان سے واقف ہو جائے۔ تو پھر غیب سے آواز آئی کہ ان کو حضرت آدم علیہ السلام کا خلق دے دو، شیس علیہ السلام کی معرفت دے دو، حضرت نوح علیہ السلام کی شجاعت دے دو۔ الغرض جس نبی کو جو شانیں عطا فرمائی گئی ہیں، جس نبی کو جو فضیلتیں عطا فرمائی گئی ہیں، وہ سب کی سب شانیں میرے حبیب دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دینی چاہیے۔ میرے نبی کی پیاری امی جان فرماتی ہیں، حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ تھوڑی دیر بعد وہ بادل کھل وہ ہٹ گیا اور میرے آقا سید کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے نظر آنے لگا۔ آپ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام کا